بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکے سردار عمرو بن شام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنے جائے پیدائش کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ اس کا کام تابع داری تھا، اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زنیرہ کا اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن شام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپاٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کے آخری حدود سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم المرتبہ صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرمت فرمائے اور تاکید فرمائے کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم پر زخم ہی زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزہ لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر ہی سے نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔